بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ، حصہ اول، آڈیو فائل نمبر 2، صفحہ نمبر 13۔ ولایت۔ کوئی شک نہیں کہ جس کو اہل بیت طہار کی ولایت حاصل ہوگی وہ نجات پانے کا اہل ہوگا، بلکہ انبیاء کرام اور ائمہ طہار علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حق علی اللہ ان یبعث ولیا مشرقا وجہہ نیرا برہانہ ظاہرۃ عند اللہ حجتہ، حق علی اللہ تعالی ان یجعل ولینا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ بحار الانوار۔ ہمارے دوستدار کو قیامت کے دن ایسی حالت میں محشور کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک رہا ہو، اس کی دلیل روشن اور اس کی حجت اللہ کے نزدیک ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ ہمارے دوست صاحب ولایت کو قیامت کے دن انبیاء و شہداء و صدیقین کے ساتھ محشور فرمائے، اور یہ ہستیاں بہترین رفیق ہیں۔ مگر جاننا چاہیے کہ ولایت کے معنی کیا ہیں۔ کتاب مجمع البحرین میں ولایت کے لغوی معنی کے بارے میں لکھا ہے کہ الولایت بالفتح محبتہ اہل البیت علیہم السلام و اتباعہم فی الدین و امتثال اوامرہم و نواہیہم والتعاصی بہم فی الاعمال والاخلاق۔ ولایت زبر کے ساتھ اہل البیت علیہ السلام کی محبت اور دینی امور میں پیروی کرنا، جن چیزوں کا امر ہے ان کو کما حق کہو بجا لانا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہنا، اور اعمال و اخلاق ان کے نقش قدم پر چلنے کا نام ولایت ہے۔ ولایت کی اس تعریف سے واضح ہو کہ ولایت سے مراد فقط محبت و اطاعت ہے۔ میرے اس بیان کی دلیل حدیث زرارہ سے ہے، جو کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، کہ جس میں امام نے ولایت کو اطاعت سے تعبیر کی فرمایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت خدا کا مضبوط قلعہ ہے۔ اس مضمون کا مفہوم سلسلۃ الذہب جیسی حدیث شریف سے استفادہ کیا گیا ہے، جو صدوق نے رحمۃ اللہ علیہ نے امام رضا علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ اس کی عبارت یوں ہے کہ قال اللہ تعالی ولایت علی بن ابی طالب حصنین فمن دخل فی حصنی آمن من عذابی۔ صفحہ نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، علی بن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، بس جو کوئی میرے قلعے میں داخل ہو وہ میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ اس میں شک نہیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی ولایت کے قلعے میں داخل ہونے سے مقصود شیطان اور نفس خواہشات کی پیروی سے دور بھاگنا اور ان کے دشمنوں سے دور رہنا ہے، اور ان بزرگواروں کی پناہ میں داخل ہونا ہے۔ مختصر یہ کہ تمام افعال و اقوال میں ان عظیم ہستیوں کا پیروکار ہونا چاہیے۔ جاننا چاہیے کہ لفظ تحصن مستحکم قلعے میں پناہ لینا صرف لفظ سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ فعل و عمل کے ذریعے ان بزرگواروں کی پناہ میں آنا چاہیے، چونکہ ہر شخص جس کی پیروی کرتا ہے یقیناً وہ اس کے حصن یعنی قلعے میں پناہ لیتا ہے۔ بس جو کوئی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے وہ عصیان کاری کی حالت میں حصن علی علیہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نفس امارہ اور شیطان کی دام میں پھنس جاتا ہے۔ درندہ شیر سے قلعے میں پناہ لینا۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ جو کوئی زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے کہتا ہے، لیکن عملی طور پر شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس شخص کی مانند ہے کہ جس کے شکار کو شیر درندہ کمین گاہ میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے سامنے ایک قلعہ موجود اور وہ شیر سے کہتا ہو کہ اگر تو نے حملہ کیا تو میں اس قلعے میں پناہ لے لوں گا۔ باوجود خطرے کے وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا اور قلعے میں داخل نہیں ہوتا۔ آخرکار شیر اسے موت کی گھاٹ اتار دے گا، ورنہ وہ کوشش کر کے جل کر قلعے کے اندر داخل ہو جائے، تبھی نجات پا سکتا ہے۔ قلعے میں داخل ہونا چاہیے۔ بس جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام خطروں سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں، جو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی پیروی ہے، داخل ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ وہ عملاً شیطان کے دام میں پھنسا ہوا ہے اور زبان سے دعویٰ کرے کہ میں محب علی ہوں، اس سے کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ کیا کردار کے بغیر زبانی دعویٰ کافی ہے؟ یا جابر لا
تذهبن بك المذاهب حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتوله ثم لا يكون مع ذلك فعالا فلو قال إني أحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله خير من علي ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته نفعه حبه إياه فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين أحد قرابة أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليهم أتقايهم وأعمالهم بطاعته يا جابر والله لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته وما معنا براءة من النار ولا على الله على أحد من حجة من كان مطيعا لله فهو لنا ولي ومن كان الله عاصيا فهو لنا عدو وما تنال ولا يتنا إلا بالعمل والورع کافی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے شیعوں کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے جابر، آیا کسی شخص کا اتنا کہنا کافی ہے کہ میں علی کو علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوں اور مجھے ان کی ولایت حاصل ہے، اس دعوے کے باوجود عملی طور پر اہل بیت علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتا؟ اگر کسی نے کہا بے شک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے علیہ السلام سے بہتر ہیں اور میں شیعہ محمد ہوں، اس دعوے کا جواب یہ ہے کہ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی پیروی کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ تعجب ہے کہ باوجود دعوائے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت طیبہ کے مطابق نہیں کرتے اور نہ ان کی سنت پر عمل پیرا ہیں۔ فقط دعوائے محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پس تم اللہ سے ڈرو تاکہ اس کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور کسی کے درمیان رشتہ داری نہیں۔ اللہ کے نزدیک پر پسندیدہ ترین اور عزیز ترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرتا ہو اور سب سے زیادہ عمل کرتا ہو۔ عمل ہی سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ گزشتہ فرمائش سے پیوستہ فرمایا یا جابر واللہ لا یتقرب الی اللہ الا بطاعت وما معنا براۃ من النار ولا علی اللہ علی احد من حجۃ من کان مطیعا للہ فہو لنا ولی ومن کان اللہ عاصیا فہو لنا عدو وما تنال ولیتنا الا بالعمل والورع۔ کتاب کافی۔ اے جابر، خدا کی قسم، قرب الہی بغیر اس کی اطاعت کے کسی طرح نصیب نہیں ہوتا۔ جب ہمارے شیعوں کے پاس اطاعت و عمل نہ ہو تو ان کو بے قصور ٹھہرا کر جہنم سے آزادی کا ہمارے پاس کوئی حکم نامہ نہیں ہے۔ فقط یہ کہنا کہ شیعہ ہوں بارگاہ الہی میں قابل سماعت دلیل نہیں ہے۔ اگر خدا چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے یہ وعدہ نہیں ہے کہ مدعی تشیع کو بخش دیں گے۔ معیار اطاعت و عمل ہے، پس جو کوئی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو وہی ہمارا ولی دوست دار ہے، اور جو معصیت کار ہو وہ ہمارا دشمن ہے، اور ہماری ولایت سوائے تقوی و عمل کے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ تقوی صفحہ نمبر 15۔ تقوی کی اقسام کے متعلق علامہ مجلسی کی رائے۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ورع تابعین، جس سے مراد محرمات سے پرہیز کرنا۔ نمبر 2 ورع صالحین، یعنی مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا تاکہ حرام سے آلودہ نہ ہو۔ ورع متقین، جس سے مقصد مباح چیزوں کو ترک کرنا ہے تاکہ حرام چیزوں میں مبتلا نہ ہو، مثلا لوگوں کے حالات نہ پوچھنا اس خوف سے کہ مبادن غیبت کے مرتکب ہو جائیں۔ نمبر 4 ورع سالکین، یعنی غیر خدا سے منہ پھیر لو اس ڈر سے کہ قیمتی عمر بیہودہ کاموں میں صرف ہو جائے، اگرچہ حرام کے ارتکاب کا اسے اندیشہ بھی نہ ہو۔ محبت۔ حضرت
اہل بیت اطہار علیہم السلام اور برادران اہل تسنن کی بہت سی روایتوں سے بشارت ملی ہے کہ جس سے ایماندار لوگوں کی امید و تقویت ملتی ہے کہ اس محبت کی برکت سے خواہش پرستی اور شیطان کی پیروی سے مکمل دوری حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اگر کسی نے کسی بزرگ ہستی سے دوستی کی تو اس دوستی کا لازمہ یہ ہے کہ محبوب کے دوستوں سے دوستی برقرار رکھیں اور دشمنوں سے دشمنی۔ شیطان کی دوستی اور خواہشات نفسانی کی پیروی اللہ تعالیٰ بندگی اور محبت اہل ابرار علیہم السلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انشاءاللہ دوستداران علی ان کی محبت کی برکت سے شیطان کی راہ سے دور رہیں گے، لہذا معلوم ہو کہ محبت بھی ولایت کی طرح معصیت سے برات کا سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس اگر حقیقی اور سچا محب ہے تو پھر خواہشات نفسانی کی گرد نہیں گھومتا۔ اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے چند مختصر احادیث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ محبت انسان کو ثابت قدم کرتی ہے۔ قال الباقر علیہ السلام: ما ثبت اللہ حب علی فی قلب احد فزلت لہ القدم الا ثبتها اللہ وثبت لہ قدم اخری۔ بحار الانوار۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے حضرت علی علیہ السلام کی دوستی کو جس شخص کے دل میں جگہ دی ہے، اس کے قدم میں معصیت سے لغزش نہیں آتی، بلکہ اللہ اسے بچا کر اس میں ثابت قدمی پیدا کرتا ہے اور دوسرے اٹھنے والے قدم کو بھی استحکام بخشتا ہے۔ جناب جابر انصاری کی وصیت: ان تزل لہم قدم بکثرت ذنوبہم ثبت لہم اخری بمحبہم۔ جیم سفینۃ البحار۔ حضرت جابر انصار نے اپنی وصیت میں عطیہ کوفی سے کہا، اگر اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے دوستوں کا پہلا قدم گناہوں کی کثرت کے سبب لڑکھڑا گیا تو ان حضرات کی محبت کی وجہ سے دوسرا قدم جمانے کی سکت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ حضرت علی کے دوست داروں کے لیے فرشتوں کی استغفار۔ بہت سی روایتوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دوستداران اہل بیت علیہم السلام کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں اہل سنت والجماعت سے روایت نقل کی گئی ہے، عن انس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خلق اللہ من نور وجہ علی ابی طالب 70,000 ملک یستغفرون لہ ولمحبیہ الی یوم القیامہ۔ خداوند عالم نے حضرت علی کے نور سے 70,000 فرشتے پیدا کیے ہیں اور یہ ملائک ان پر اور ان کے دوستوں کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔ صفحہ نمبر 16۔ حضرت علی کی محبت گناہوں کو جلا ڈالتی ہے۔ اس بارے میں صراحتاً روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی دوستی گناہوں کو فنا کر دیتی ہے۔ چنانچہ بحار الانوار میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ روایت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے، حب علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، یعنی حضرت علی علیہ السلام کی محبت گناہوں کو اس طرح سے جلا دیتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ رزل سواد معاصی بروں برد محرش، چنانکہ ماہ برد ظلمت شب دیجور، ذهب اوسط بروز جزانو از طاعت، امید مغفرت از حی لا یزال غفور۔ رباعی۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کی محبت دل کی سیاہی کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے چاند تاریک رات کے اندھیرے کو۔ قیامت کے دن مغفرت ان کے محبت کے صلے میں ملے گی، نہ کہ اطاعت و عبادت کے عوض، مگر اس محبت کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے غفور و رحیم کی امید بھی دل میں ہونی چاہیے، یعنی محبت سے سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کریں۔ پریشانیاں اور بلائیں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ اس بارے میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت علیہم السلام کے گناہ گار دوستوں کو دنیا میں گناہوں بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ مرنے سے پہلے گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اگر گناہ زیادہ ہیں تو جان کنی کی سختی سے، اگر اس سے بھی زیادہ ہیں تو برزخ سے اور محشر تک
کے عذاب سے پاک کر دیتا ہے۔ بالفرض وہ اس قدر گناہ گار ہے کہ میدان حشر تک بھی کثرت سے گناہ باقی ہوں اور معاف نہ ہوئے ہوں تو جہنم کی آگ سے معذب ہوگا اور گناہوں سے پاک و صاف ہو کے بعد میں نکالا جائے گا، اور وہ شخص جس کے دل میں محبت اہل بیت علیہم السلام اور ایمان کا ذرہ موجود ہے وہ جہنم میں نہیں رہے گا، چونکہ ہمیشہ کا عذاب کفار اور دشمنان اہل بیت رسول صلوات اللہ علیہم اجمعین کے لیے مخصوص ہے۔ محبت کے انداز سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ ضمناً اس نکتے کی یاد دہانی بھی کی جاتی ہے کہ عذاب الہی میں کم یا زیادہ مدت گرفتار رہنے کا دار و مدار محبت اہل بیت علیہم السلام کی شدت اور ذوف کی بنا پر ہے۔ محبت زیادہ ہو تو شفاعت بھی جلدی ہوگی، بلکہ سکرات موت کے وقت اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ چنانچہ جناب سید حمیری نے سوانح عمری میں لکھا ہے کہ سید اسماعیل حمیری شاعر اہل بیت علیہم السلام تھے، 173 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت علی علیہ السلام کی ہر ایک فضیلت کے بارے میں ایک قصیدہ انشاء فرمایا ہے۔ ان کو کسی مجلس میں اس وقت تک سکون و قرار نہیں ملتا تھا جب تک کہ وہ اپنے قصائد میں کوئی قصیدہ پڑھ کے نہ سنا دیں۔ ان بزرگوار کی رحلت کے وقت بڑی کرامت ظاہر ہوئی، چنانچہ شیعہ و سنی کتب مثلاً الغدیر جلد سوم، کتاب الغانی، مناقب سروری، کشف الغمہ، اعمالی شیخ صدوق، بشارت المصطفیٰ اور رجال کشی میں یہ حکایت نقل کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ سید صاحب کی وفات کے وقت شیعہ مذہب کے مخالفین کی ایک جماعت موجود تھی۔ سید صاحب خوبصورت آدمی تھے اور سرخ و سفید چہرہ رکھتے تھے اور بار بار اور کثرت سے افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ اس اثنا میں ان کے چہرے پر روشنائی کی طرح ایک سیاہ نقطہ ظاہر ہوا اور دیکھتے دیکھتے پھیلنے لگا، یہاں تک کہ سارا چہرہ تارکول کی طرح سیاہ ہو گیا۔ مخالفین خوش ہونے لگے اور ملامت چیمگوئیاں کرنے لگے۔ سید پر خاموشی اور بے ہوشی طاری تھی۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو آنکھیں کھولیں اور نجف اشرف کی سمت رخ کر کے فریاد کی کہ یا امیر المومنین، اے بیچاروں کی مرکز امید، کیا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 3 بار اس جملے کی تکرار کی، اتنے میں خدا کی قسم ایک نور ان کی پیشانی پر ظاہر ہوا جو آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، یہاں تک کہ چہرہ مبارک 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگا۔ سید نے ہنستے ہوئے خوشی میں فی البدی یہ شعر کہے: کذب الزائمون انا علیٰ لن ینجی محبہ من حطات۔ جھوٹ کہا ہے ایسا گمان کرنے والوں نے کہ علی اپنے دوست کو سختی سے نجات نہیں دے سکتے۔ صفحہ 17۔ قد ربی دخلت جنت عدن وافالی الہہ عن سیئاتی۔ میرے پروردگار کی قسم، میں بہشت میں داخل ہوا ہوں اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ بخش دیے ہیں۔ فَأَبْشِرُوا الْيَوْمَ اولیاء علی وَتَوَلُّوا عَلِيًّا حَتَّى الْمَمَاتِ۔ پس تمہیں بشارت ہو اے دوست داران علی جو مرتے دم تک علی علیہ السلام کا دوست دار رہے گا۔ ثم من بعدہ تولوا بنیہ واحدا بعد واحد بالصفات۔ اس کے آپ کے 11 فرزند یکے بعد دیگرے جو امامت کے جملہ اوصاف رکھتے ہیں ان کی محبت کریں۔ ان 4 اشعار کے بعد اللہ کی وحدانیت، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا زبان سے اقرار کیا، آنکھیں بند کیں اور دنیا سے سدھار گئے۔ خواہشات محبت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی مال و دولت سے زیادہ محبت اور خواہشات نفسانی کے ہیجان سے آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کی محبت دل میں نہ ہونے یا اگر ہے تو کمی کی بنا پر لوگ مرتے وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھول جاتے ہیں، اور جس چیز کی محبت میں وہ سرشار ہوتے ہیں موت کے وقت صرف وہی نظر آتا ہے۔ اس بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، ان کا یہاں ذکر کرنا موضوع سے علیحدہ اور طوالت کا باعث ہوگا، اسی لیے مختصر گزارش پر اکتفا کی جاتی ہے۔ سودا خوش است کہ یکجا کنند کسی۔ اس مصرعے سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ اہل ایمان اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ محبت اہل بیت علیہم السلام پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی محبت کو دل سے نکال دیں، اور ہر گناہ سے خصوصاً گناہان کبیرہ سے اجتناب کریں تاکہ انشاءاللہ برے انجام سے محفوظ رہیں۔ نعمت کو معصیت میں استعمال نہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ السلام نے اپنے بعض دوستوں کے نام یہ خط لکھا: ان اردت ان یختمی اعمالک بخیر حتی تقبض وانت فی افضل الاعمال فعظم اللہ حقہ ان تبذل نعمائہ فی معاصیہ وان تنطرح بحلمہ منک اکرم کل من وجد یذکرنا او ینتحل مودتنا ثم لیس علیک صادق کان او کاذبا انما لک نیتک وعلیہ کذبہ۔ بحار الانوار۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر و عاقبت بہترین اعمال و حالات کے ساتھ انجام پائے اور اسی حالت میں روح قبض ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کما حق ہو بزرگ جانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں میں صرف کرو اور خداوند متعال کی عنایت کا غلط فائدہ اٹھا کر مغرور ہو جاؤ، یعنی نعمت خداوندی کو معصیت کی راہ میں صرف نہ کرو، اور ہر اس شخص کی عزت کرو جو ہم اہل بیت کو یاد کرتا ہے یا ہماری دوستی کا اظہار کرتا ہے، اس سے واسطہ نہیں کہ وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ تم کو اپنی نیت کا اچھا صلہ اور اس کو اپنے جھوٹ کا سزا مل جائے گی۔ گناہ کی تاریکی اور توبہ کا نور۔ ان صادق علیہ السلام فی تفسیر قولہ تعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، قال علیہ السلام یعنی من الظلمات الذنوب الی النور التوبہ والمغفرہ لولایتہم کل امام عادل من اللہ عز وجل والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات انما انی بہذا علی انہم کانوا علی نور الاسلام فلما ان تولوا کل امام جائر لیس من اللہ خرجوا بولایتہم من نور الاسلام الی ظلمات الکفر فاوجب اللہ لہم النار مع الکفار۔ تفسیر صافی صفحہ 68، نقل از اصول کافی۔ اس قول خدا کی تفسیر کے بارے میں کہ خدا ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لا چکے ہیں، انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے توبہ اور مغفرت کی نور کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو ہر ایک امام عادل اور اللہ کی طرف سے منصوب پیشواؤں یعنی 12 امام علیہ السلام کی ولایت حاصل ہے۔ صفحہ 18۔ اور اس آیت کے آخری حصے اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست شیطان ہیں، ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سورہ بقر آیت نمبر 257 کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس آیت شریفہ سے اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ جو لوگ نور اسلام پر تھے اور اس کے بعد ہر ایک ظالم اور ناحق پیشواؤں کی پیروی کرتے رہے جو کہ منسوب من اللہ نہیں تھے، اس لیے نور الاسلام سے کفر کی تاریکیوں کی طرف نکل گئے، پس اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جہنم کی آگ ان کے لیے واجب قرار دی۔ کبیرہ اور صغیرہ کے معنی۔ گزشتہ مطالب سے یہ واضح ہوا ہے کہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ کبیرہ گناہ کے خواص اور اس کے ترک یا مرتکب ہونے سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ معلوم ہوئے۔ اب ہم گناہ کبیرہ سے مراد اور ان کی تعداد بیان کریں گے۔ اس موضوع پر علماء کرام کے اقوال ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان تمام اختلافات اور اعتراضات کو بیان کرنے سے اس کتاب کی شکل ہی بدل جائے گی، چونکہ ہماری غرض اختصار اور عام لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، لہذا تفصیل کے خواہش مند افراد کتاب شرح کافی اور 40 شیخ بہائی کی طرف رجوع کریں۔ اس مسئلے میں علماء کرام اور مراجع تقلید کی تحقیق کے مطابق مستند و جامع قول وہی ہے کہ جو کہ اہل بیت آیت و فقیہ اہل بیت آیت اللہ العظمی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی تابزادہ تابصرہ نے باب شرائط میں امام جماعت عروۃ الوثقی میں بیان فرمائے ہیں۔ ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے سید موصوف کے فرمودات کا خلاصہ یہاں ذکر کرتے ہیں۔
انہوں نے گناہ کبیرہ کے تعین کے 4 طریقے اس طرح بتائے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ نمبر 1، کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جو قرآن و حدیث میں صریحاً کبیرہ قرار دیا گیا ہو۔ اس قسم کے گناہوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہے جن کو اہل بیت عصمت علیہ السلام کی احادیث میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم ان روایات کی تشریح و تجزیہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، کبیرہ ہر وہ گناہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت معتبرہ میں جس کے مرتکب شخص کے لیے واضح طور پہ جہنم کی وعید دی گئی ہو، یا یہ کہ واضح طور پہ قرآن و حدیث میں آتش جہنم کا وعدہ ذکر نہیں مگر ضمناً مذکور ہے، مثلا قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی یقیناً وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے ذمے سے بری ہوتا ہے۔ اس روایت میں اشارتاً آتش جہنم کا وعدہ ہے مگر واضح الفاظ میں نہیں، لیکن دوسری روایتوں میں ان مبہم نکات کی وضاحت کے لیے روشن دلیلیں ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الکبائر کلو ما اوعد اللہ علیہ النار، گناہ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جس پر خدا تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے، اور وہ روایت صحیحہ جو امام زادہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام سے منقول ہے آگے ذکر ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب الہی کا وعدہ خواہ قرآن میں ہو یا سنت میں اور یا اخبار میں کوئی فرق نہیں۔ نمبر 3، ہر وہ گناہ جو قرآن یا سنت معتبرہ کی روح سے مسلمہ طور پر گناہ کبیرہ ہو، اگر اس کے مقابل کوئی دوسرا گناہ اس سے بڑا شمار کریں تو وہ بھی گناہ ہے، مثلاً قتل نفس گناہان کبیرہ میں سے ہے اور قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ ابن محبوب کی صحیح حدیث میں نفس محترم کا قتل واضح عبارت میں گناہ کبیرہ محسوب کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں قاتل کے لیے عذاب کا وعدہ دیا ہوا ہے۔ بس اگر قرآن پاک میں یا ایسی سنت یا جسے معتبر سمجھا جائے اس کے معنی سے یہ واضح ہو جائے کہ فلاں گناہ قتل نفس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس صورت میں وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہی ہوگا۔ مثلاً فتنہ انگیزی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ وہ قتل نفس سے بھی بڑا گناہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، صفحہ 19۔ اس سے ہمیں یقین پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ بھی گناہان کبیرہ میں محسوب ہوتا ہے۔ نمبر 4، کبیرہ وہ گناہ ہے جو دیندار اور شریعت پسند افراد کے نزدیک بڑا گناہ ہے، اس طرح کہ یہ یقین حاصل ہو جائے کہ مثلاً فلاں گناہ اس وقت تک لے کر زمانہ معصوم علیہ السلام سے تک سارے متدینین مسلسل گناہ کبیرہ شمار کرتے آئے ہیں، مثلاً جیسا کہ عقلاً اور مسئلہ جانتے ہوئے خانہ خدا کی بے حرمتی کے قصد سے مسجد نجس کرنا، یا نعوذ باللہ قرآن مجید دور پھینک دینا وغیرہ وغیرہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کی تعین کے لیے 4 طریقے جیسا کہ سید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بیان کیے گئے ہیں، جس میں پہلی قسم وہ گناہان کبیرہ ہیں جس کے بارے میں نص موجود ہے۔ باقی 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کبیرہ ہونا ثابت ہو اس کی تفصیل ذیل میں بیان کی جاتی ہے۔ مذکورہ 4 طریقوں سے متعلق عروۃ الوثقیٰ کی اصل عبادت۔ نمبر 1، یہ 4 طریقے بیان کی جائیں گے۔ نمبر 1، المعصیۃ الکبیرہ ہی کل معصیۃ ورد النص بکونہا کبیرۃ کجملۃ من المعاصی المذکورۃ فی محلہا۔ کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جو قرآن و سنت میں صریحاً کبیرہ ثابت ہو چکا ہو۔ اس قسم کے گناہان کبیرہ کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، ہر ایک کا ذکر اپنے موضوع کے تحت ہوگا۔ نمبر 2، او ورد لتوعید بالنار علیہا فی الکتاب او سنتی صریحاً او ضمناً، یا کبیرہ ہو وہ گناہ ہے کہ قرآن اور سنت معتبرہ میں جس کے مرتکب شخص کے لیے واضح طور پر ضمناً وعید دی گئی ہے۔ نمبر 3، او ورد فی الکتاب او سنتی کونہ اعظم من احد الکبائر المنصوصۃ او الموعود علیہا بالنار، یا ہر وہ گناہ جو قرآن مجید یا سنت معتبرہ میں کسی ایک گناہ کو صراحتاً دوسرے گناہ سے بڑا شمار کیا گیا ہے جس پر آتش جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو۔ نمبر 4، او کان عظیمۃ فی انفس اہل الشرع،
یا کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جسے اہل شرع بڑا گناہ محسوب کریں۔ اب ہم تبرکن گناہان کبیرہ کے مدارک اور ان سے متعلق روایات نقل کرتے ہیں اور ہر ایک کی تشریح اپنی جگہ تفصیل کے ساتھ ہوگی۔ پہلی روایت، قال صدوق فی عیون الاخبار عن عبد العظیم بن عبداللہ الحسنی قال حدثنی ابو جعفر ثانی قال سمعت ابی یقول سمعت ابی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یقول دخل عمرو بن عبید علی ابی عبداللہ علیہ السلام فلما سلم وجلس تلاحظ الآیات الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش ثم امسک قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب اللہ تعالی ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سورہ 50 آیت 72۔ صدوق نے عیون الاخبار میں امام زادہ حضرت عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی کے حوالے سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابو جعفر ثانی امام محمد تقی علیہ السلام سے سنا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام رضا علیہ السلام سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن عمرو بن عبید حضرت ابی عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب وہ سلام کر کے بیٹھ گئے تو عمرو بن عبید نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جو گناہان کبیرہ اور بے حیائیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ عرض کیا میں کتاب خدا سے گناہان کبیرہ جاننا اور اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے عمرو، تمام گناہان کبیرہ میں سے بزرگ ترین گناہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ہے، جیسے کہ خود فرمایا ہے یاد رکھو جس نے خدا کا شریک بنایا اس پر خدا نے بہشت کو حرام کر دیا۔ نمبر 2، وبعدہ الیاس من روح اللہ تعالی لأن اللہ تعالی یقول یا یعص من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورہ 12 آیت 87۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے سوائے گروہ کافروں کے اور کوئی نا امید نہیں ہوا کرتا، صفحہ 20۔ نمبر 3، ثم الامن من مکر اللہ لأن عز وجل یقول فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سورہ 7 آیت 99۔ اللہ تعالیٰ کے مکر یعنی ناگہانی انتقام و قہر سے نہ ڈرنا گناہ کبیرہ ہے، چنانچہ خدائے بزرگ و برتر کا ارشاد ہے یاد رہے کہ خدا کے داؤ سے صرف گھاٹا اٹھانے والے ہی نڈر ہو بیٹھتے ہیں۔ نمبر 4، وَمِنْهَا عقوق الوالدین لأن اللہ سبحانہ جعل العاق جبار اشقیان، گناہان کبیرہ میں ایک عاق والدین ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ وَلَمْ یَکُنْ جَبَّارًا عَصِیًّا، یعنی اپنے ماں باپ کے حق میں سعادت مند تھے اور سرکش و نافرمان نہ تھے۔ یہاں ماں باپ کے نافرمان کو سرکش اور شقی فرمایا ہے۔ نمبر 5، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فَجَزَاؤُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ حرام ہے، کیونکہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں بلکہ اس کی سزا دوزخ ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اس پر خدا نے اپنا غضب ڈھایا اور لعنت کی اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، سورہ 4 آیت 93۔ نمبر 6، وقذف المحصنات لأن تعالی یقول انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا،
کسی پاک دامن مرد یا عورت کو زنا یا لواطے کی طرف نسبت دینا گناہ کبیرہ ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، سورہ 24 آیت 23۔ بے شک جو لوگ پاک دامن، بے خبر اور ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے اور ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 7، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور مال یتیم کھانا گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورہ 4 آیت 10۔ جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق چٹ کر جایا کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بس انگارے بھرتے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔ نمبر 8، والفرار من زحف لأن اللہ تعالی یقول ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، سورہ 8 آیت 16۔ جہاد میں پیش قدمی کرنے کے بجائے بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد رہے کہ اس شخص کے سوا جو لڑائی میں کترائے یا کسی جماعت کے پاس جا کر، اور جو شخص بھی اس دن ان کفار کی طرف سے اپنے پیٹ پھیرے گا، وہ یقینی ہر پھر کے خدا کے غضب میں آ گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنمی ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 9، وَأَكْلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، گناہان کبیرہ میں سے ایک سود خوری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے لپٹ کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، صفحہ 21۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کا قائل ہو گئے، جیسے بکری کا معاملہ ویسے ہی سود کا معاملہ، حالانکہ بکری کو تو خدا نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ نمبر 10، والسحر لأن طالا ولقد عملوا لمن اشتراہ مالہ فی الآخرۃ من خلاق، اور سحر جادو گناہ کبیرہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان جادوؤں کی برائیوں کا خریدار ہو آخرت میں بے نصیب ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَّوْا أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شبہ معاوضہ بہت ہی بڑا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کاش کچھ سمجھتے ہوتے۔ نمبر 11، وَزِنَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، گناہان کبیرہ میں سے ایک زنا ہے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، سورہ 19 آیت 28 68 69۔ اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس جان کے مارنے کو خدا نے حرام کر دیا اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ نمبر 12، والیمین الغموس فی الفاجرہ
لأن اللہ تعالی یقول ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر علیہم یوم القیامۃ لا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ سورہ 3 آیت 77۔ گناہان کبیرہ میں ایک یمین غموس جھوٹی قسم ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ اپنے عہد اور قسمیں جو خدا سے کی تھیں ان کے بدلے تھوڑا دنیاوی معاوضہ لے لیتے اور انہیں لوگوں کے واسطے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 13، والغلول لأن اللہ تعالی یقول ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامت۔ جن گناہوں کے بارے میں نصوص صریحہ موجود ہیں ان میں سے ایک غلول خیانت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان للنبی ان یغل ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامت ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأوہ جہنم وبئس المصیر۔ سورہ 3 آیت 161 162۔ کسی نبی کی ہرگز یہ شایع نہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز بینہ خدا کے سامنے لانی ہوگی، اور پھر وہ شخص اپنے کیے کا پورا بدلہ پائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا پابند ہو گیا ہو وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 14، ومنع الزکوٰۃ المعروضۃ لأن اللہ تعالی یقول فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ واجب زکوٰۃ کو روکنا گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ نمبر 15، وشہادۃ الزور لأن اللہ تعالی یقول واجتنبوا قول الزور۔ اور جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹی گواہی سے پرہیز کرو۔ صفحہ نمبر 22۔ نمبر 16، وکتمان الشہادۃ لأن اللہ تعالی یقول لا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم۔ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو چھپائے گا بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور تم لوگ جو کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 17، وشرب الخمر لأن اللہ تعالی انہا کما نہا عن عبادت الاوثان۔ اور شراب خوری گناہ کبیرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ بت پرستی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سورہ 2 آیت 219۔ اے رسول، تم سے جو لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں، ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑا ہوا ہے۔ 18 نمبر، وترک الصلاۃ متعمدا، اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 19، او شیء مما فرض اللہ عز وجل لأن رسول اللہ قال من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برأ
برا من ذمت اللہ و ذمت الرسول، یا بعض ضروریات دین جو کہ اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہیں عمدن ترک کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہیں۔ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو یقیناً خداوند عالم اور اس کے رسول کی امان سے خارج ہے۔ نمبر 20، وَنَقْضُ الْعَهْدِ، یعنی عہد شکنی گناہ کبیرہ میں شمار ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ الآخر، سورہ رعد آیت 25۔ اور جو لوگ وہ لوگ جو خدا سے عہد و پیمان کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں۔ نمبر 21، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَنْ يُؤْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، سورہ رعد آیت 25۔ اور رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرنا گناہان کبیرہ ہے، چنانچہ مذکورہ بالا آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن باہمی تعلقات سے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا انہیں قطع کرتے ہیں اور روئی زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ایسے لوگ ہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو واسطے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ جب حضرت ابی عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام نے گناہان کبیرہ بیان کر کے اپنے کلام اختتام تک پہنچایا تو راوی عمرو بن عبید فریاد و بکا کے ساتھ یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا کہ یقیناً ہلاکت میں پڑ گیا وہ شخص جو اپنی رائے سے کچھ کہے اور آپ کے حضرات کے علم و فضل سے انکار کرے۔ پہلی روایت یہیں پر اختتام پر پہنچی ہے، دوسری روایت شروع ہوتی ہے۔ فی صحیح ابن محبوب قال کتب معی بعض اصحابنا الی ابی الحسن علیہ السلام یسألہ عن الکبائر کم ہی وما ہی، فکتب علیہ السلام الکبائر من اجتنب ما وعد اللہ علیہ النار کفر عنہ سیئاتہ اذا کان مومنا و7 موبقات۔ ابن محبوب سے صحیح میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اس نے کہا میرے بعد رفقا میرے ساتھ حضرت ابی الحسن امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا کہ جس میں پوچھا گیا تھا کہ گناہان کبیرہ کی تعداد کیا ہے اور ان کے تعین کے لیے حقیقی تعریف کیا ہے، تو حضرت علیہ السلام نے یوں تحریر فرمایا کہ گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے مرتکب ہونے والے شخص کے لیے وعدہ آتش دیا گیا ہے۔ اگر کسی مومن نے ان سے پرہیز کیا اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ محو کر دے گا، اور جن گناہوں پر عذاب کا وعدہ ہے وہ 7 ہیں۔ قتل النفس الحرام، کسی کو جان سے مارنا جبکہ شرعاً اس کا قتل حرام ہو، صفحہ 23۔ وعقوق الوالدین، اور والدین کا عاق ہونا، واکل الربا، اور سود کھانا، والتعرب بعد الہجرہ، ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹنا، وقذف المحصنۃ، اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، وَأَكْلُ مال الیتیم، اور مال یتیم کھانا، والفرار من الزخف، اور محاذ جنگ سے فرار ہو جانا، یہاں تک کہ ابن محبوب کی روایت ختم ہوئی۔ وسائل شیعہ، کتاب جہاد۔ تیسری روایت شروع کرتے ہیں۔ وفی روایت ابی سامت عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال اکبر الکبائر الشرک باللہ وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق واکل اموال الیتامى وحقوق الوالدین وقذف المحصنات والفرار من الزحف وانکار ما انزل اللہ عز وجل۔ ابی سامت نے حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنانا، نمبر 2 جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اسے جان سے مار دینا مگر وہ شخص جو عذر شریعت واجب القتل ہو، نمبر 3 یتیموں کا مال کھانا، نمبر 4 والدین کا عاق کرنا، نمبر 5 پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، نمبر 6 محاذ جنگ سے بھاگ جانا، نمبر 7 خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے وہ تعریفی ضروریات دین سے انکار کرنا۔ وفی روایت عبد الرحمن بن کثیر عنہ
علیہ السلام و انکار حقنا وفی روایت ابی خدیجۃ عنہ علیہ السلام قال الکذب علی اللہ وعلی رسولہ وعلی الاوصیاء من الکبائر وفی مرسلۃ الصدوق عد منہ الحیف فی الوصیۃ وفی مرسلۃ کنز الفوائد عد منہ استحلال بیت الحرام وسائل کتاب الجہاد۔ عبد الرحمن ابن کثیر نے حضرت علیہ السلام سے یہ روایت نقل فرمائی کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے حقوق سے انکار گناہ کبیرہ ہے، اور ابی خدیجہ نے حضرت علیہ السلام سے یہ روایت بھی نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اوصیاء کرام پر جھوٹ باندھنا گناہان کبیرہ میں شمار ہے، اور صدوق کی روایت مراسلہ میں نمبر 10 وصیت میں کسی پر ظلم کر کے ارث سے محروم کرنا گناہ کبیرہ میں محسوب کیا گیا ہے۔ نمبر 12 کتاب کنز الفوائد کی مرسلہ روایت کے مطابق خانہ خدا میں بد امنی کو حلال جاننا گناہ کبیرہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جائے امن قرار دیا ہے۔ اب ہم چوتھی روایت کی طرف آتے ہیں۔ وفی عیون الاخبار باساینده عن الفضل ابن شازان عن الرضا علیہ السلام فیما کتب الی المامون واجتناب الکبائر وہیہ۔ کتاب عیون الاخبار میں معتبر اسناد کا حوالہ دیتے ہوئے فضل بن شازان نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس خط کا ذکر کیا ہے جس میں گناہان کبیرہ سے پرہیز کے بارے میں مامون کو لکھا تھا۔ حضرت علیہ السلام کی خط کی مختصر عبارت یہ ہے، انہوں نے تقریباً 8 پوائنٹس دیے ہوئے، نہیں کافی پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 قتل النفس التی حرم اللہ تعالیٰ، جن لوگوں کی جان کے مارنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 2 والزنا، اور زنا کرنا۔ نمبر 3 والسرقہ، اور چوری کرنا۔ نمبر 4 وشرب الخمر، اور شراب پینا۔ نمبر 5 وعقوق الوالدین، اور عاق والدین ہونا۔ نمبر 6 والفرار من الزحف، محاذ جنگ سے بھاگنا۔ نمبر 7 وَأَكْلُ مال الیتیم، ظلم و زیادتی سے مال یتیم کھانا۔ نمبر 8 وَأَكْلُ المیتۃ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزیر وما أُحِلَّ لغیر اللہ من غیر ضرورت، اور بغیر مجبوری کے مردار خون سور کا گوشت کھانا اور اس ذبیحے کا گوشت کھانا جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو گناہ کبیرہ ہے۔ صفحہ نمبر 24۔ نمبر 9 وَأَكْلُ الرِّبَ بعد البینۃ، واضح اور ثابت ہونے کے بعد سود کھانا۔ نمبر 10 والسحت، اور مال حرام کھانا۔ نمبر 11 والمیسر والقمار، اور جوا کھیلنا۔ نمبر 12 والبخس فی المکیال والمیزان، اور ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 13 وقذف المحصنات، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ نمبر 14 وللوات، اور مرد کا مرد کے ساتھ فعل بیعت کرنا۔ نمبر 15 والیأس من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ نمبر 16 والامن من مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے مکر یعنی ناگہان انتقام اور قہر سے نہ ڈرنا۔ نمبر 17 والقنوط من رحمت اللہ، اور رحمت خدا سے بدگمان ہونا۔ نمبر 18 والمعونۃ للظالمین، اور ظالموں سے تعاون کرنا۔ نمبر 19 والراکون الیہم، اور ظالموں سے میل جول رکھنا۔ نمبر 20 والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ 21 وحبس الحقوق من غیر عسر، اور کسی سختی اور مجبوری کے بغیر کسی کا حق روکے رکھنا۔ 22 والکذب، جھوٹ بولنا۔ 23 والکبر، اور تکبر کرنا۔ 24 والاسراف، حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ 25 والتبذیر، غیر اطاعت خدا میں مال خرچ کرنا۔ والخیانت، اور دھوکہ دینا۔ نمبر 27 والاستحقاف والحج، اور حج بیت اللہ کو اہمیت نہ دینا۔
28 والمحاربۃ لأولیاء اللہ اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ لڑنا. 29 والاشتغال بالملاہی اور لہو لہب میں مشغول رہنا. نمبر 30 والاصرار علی الذنوب اور گناہوں پر اصرار کرنا. انشاءاللہ ان روایتوں کا ترجمہ اور تشریح نیز دیگر روایاتیں گناہان کبیرہ کے ضمن میں بیان ہوں گی. ایک مشکل مسئلے کا حل. گناہان کبیرہ کے موضوع پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے. 2 اعتراض ہیں. ایک پہلا تو یہ کہ اس قدر اہمیت کے حامل موضوع کو قرآن مجید میں مفصل بیان کیوں نہیں کیا گیا اور ان کی تعداد معین کیوں نہیں کی گئی. نمبر 2 اس بارے میں صاحبان عصمت و طہارت کی احادیث واردہ کے درمیان اختلافات کیوں ہیں. بعض روایت میں ان کی تعداد 5، بعض میں 7، کچھ روایت میں 9، 21، 31، یہاں تک کہ ابن عباس علیہ السلام سے جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں تقریباً 707 گناہان کبیرہ شمار کیے گئے ہیں. اب ہم دونوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں. صفحہ 25. نمبر 1 پہلے اعتراض کا جواب. قرآن مجید میں گناہان کبیرہ کی تعداد معین نہ کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمایا ہے اور اس میں بہت حکمت پوشیدہ ہے. بالفرض اگر تعداد معین ہوتی تو لوگ صرف انہی گناہوں سے اجتناب کرتے جن سے منع کیا گیا تھا. ان کے علاوہ جہالت اور خواہشات نفسانی کی وجہ سے دوسرے گناہوں کے ارتکاب کی جرات کرتے اور نادانی سے یہ خیال کرتے کہ معدودہ گناہوں کے علاوہ کسی گناہ کے ارتکاب سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا. اس طرح وہ ہر خرابی اور گناہ کے انجام دینے میں دلیر ہو جاتے اور تمام منہیات میں ملوث ہو جاتے. یاد رکھیے کہ وہ بہت برا اور بدکردار بندہ ہے جو اپنے مہربان پروردگار کی حدود میں دلیری اور بے باکی کا مظاہرہ کرے اور جن امور کو ترک کرنے کا حکم ہو اسے انجام دے، بلکہ اس قسم کی دلیری اور بے حیائی گناہ کبیرہ کی طرف قدم بڑھانے کی جرت پیدا کرتی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گناہان صغیرہ سے منع فرمایا ہے، اگر اس بارے میں لاپرواہی برتی گئی تو آہستہ آہستہ گناہان کبیرہ سے بھی بے باک ہو جائے گا. گناہ صغیرہ کا اصرار یعنی تکرار بھی کبیرہ ہے. اس سلسلے میں عرض ہے کہ گناہ صغیرہ کی تکرار کبیرہ بننے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ بار بار گناہ صغیرہ کا مرتکب ہونے پر گناہ کبیرہ کا حکم لاگو ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس بحث کو گناہ صغیرہ پر اصرار کے باب میں تفصیل سے بیان کریں گے. بس گناہان کبیرہ کو مبہم کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت مضمر ہے تاکہ اس کے بندے دوسرے گناہوں سے اجتناب کریں اور گناہان کبیرہ میں ملوث نہ ہو جائیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کو کمتر سمجھنا کبیرہ بننے کا موجب ہوتا ہے. چنانچہ آگے اس پر روشنی ڈالی جائے گی. خرابی میں پڑنا ثواب سے محرومی کا سبب ہے. یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہو سکتا ہے. گناہان صغیرہ کی خرابیوں میں پڑنے سے بندہ ان نیکیوں کے اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے کہ جو گناہان صغیرہ کے ترک کرنے پر دیا جاتا ہے، چونکہ ہر وہ عمل جس سے باز رہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس میں دنیوی یا اخروی کوئی نہ کوئی فساد ضرور ہوتا ہے. اسی لیے جب کوئی بندہ گناہ صغیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو گناہ کبیرہ سے دوری کی برکت سے وہ گناہ صغیرہ کی بخش دیا جاتا ہے. البتہ گناہ کی مقدار جس قدر ہو اسی قدر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. البتہ جب باوجود قدرت کے بڑے گناہ سے اجتناب کرے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. علاوہ بریں جب اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق بھی بنتا ہے. اس بیان سے معلوم ہوا کہ گناہ صغیرہ کا مرتکب اس گناہ کی خرابیوں سے دنیا یا آخرت میں دوچار ضرور ہوگا اور گناہ ترک کرنے کے ثواب سے بھی محروم رہے گا. اور شاید اسی مطلب کو ملحوظ رکھ کر معصوم علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ ذنوب المسیئین فقط فاتہم ثواب المحسنین. خدا گناہ گاروں کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، یہ لوگ یقیناً اچھے کاموں کے ثواب سے محروم ہو گئے، یعنی ترک گناہ کا ثواب حاصل نہ کر سکے. نمبر 2 اہل بیت علیہم السلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ عنوان بھی بہت سے دوسرے مطالب کی طرح قرآن مجید میں مختصر طور پر ذکر ہوا ہے، لیکن ان کی تشریح و توضیح حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیز ائمہ اطہار علیہم السلام کے پاکیزہ دلوں میں جو کہ علم و حکمت اور وحی الہی کا خزینہ ہیں الہام کے ذریعے ودیعت فرمائی گئی ہے اور بندوں کو ان کی طرف مراجع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سورہ 16 آیت 44.
اور تمہارے پاس قرآن نازل کیا گیا ہے جو کہ ذکر ہے، تاکہ جو احکام لوگوں پر نازل کیے گئے ہیں تم ان سے صاف صاف بیان کر دو، تاکہ وہ لوگ خود سے کچھ غور و فکر کریں۔ اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لازمی طور پر رجوع کرنے کے لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ 16 آیت 43۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ صفحہ 26۔ اہل بیت اطہار اہل ذکر کیوں ہیں؟ اس بارے میں بہت سی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اہل ذکر سے مراد اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ مجلس معمون میں جب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل الذکر ہیں، علماء عامہ اس مجلس میں حاضر تھے اور کہنے لگے اہل الذکر سے مراد تو یہود و نصارہ ہیں، ذکر کا مطلب تو توریت و انجیل ہے۔ تو حضرت نے ان کو جواب دیا سبحان اللہ، حل یجوز ذالک اذ یدعون الی دینہم ویقولون انہا افضل من دین الاسلام عیون الاخبار رضا علیہ السلام۔ سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور کیسے جائز ہے کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے کہ وہ یہود اور انصارہ کی علماء سے رجوع کریں، حالانکہ اگر کوئی رجوع کرے تو ان کے علماء کہیں گے کہ ہمارا دین برحق ہے اور دین اسلام سے بہتر ہے، وہ ہمیں اپنے نظریے کی طرف دعوت دیں گے، کیا آپ اس دعوت کو قبول کریں گے؟ بس مامون نے عرض کیا کیا آپ اپنے دعوے کے اثبات میں قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ فقال نعم الذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اہلہ وذالک بین فی کتاب اللہ تعالی حیث یقول فی سورۃ الطلاق الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، سورہ طلاق آیت 10-11۔ فرمایا جی ہاں، ذکر سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے اہل ہیں۔ اس موضوع بحث کے بارے میں قرآن کی یہ آیت میری دلیل ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا نے ان کی طرف ذکر بھیج دیا ہے کہ وہ رسول ہے جو تمہارے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھتا ہے۔ علماء عامہ اہل سنت میں سے ایک شہرستانی ہیں، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اہل ذکر ہیں، اور بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ خداوند عالم نے کچھ اہم مطالب قرآن مجید میں مختصراً بیان کیے ہیں۔ ان کی شرح تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہرگز اپنے آپ کو ان سے بے نیاز نہ سمجھیں، بلکہ ہر وقت علوم آل محمد علیہ السلام کا نیاز مند سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ ان ذوات مقدسہ کا دامن گیر رہنا چاہیے، یہاں تک کہ ان کی محبت اور ولایت جو کہ حقیقی اور ابدی سعادت ہیں ہمیں حاصل ہو جائے۔ دوسرے اعتراض کا جواب، مذکورہ روایات اور احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین مصلحت کی بنا پر گناہان کبیرہ کے شمار اور تعین ان کے حق میں نہیں تھے، یعنی پوچھنے والوں کے جواب میں گناہان کبیرہ مفصل بیان کرنا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ اجمالاً بیان کرنے کی حکمت اور آج پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار مختصر مگر جامع جملوں میں گناہ کبیرہ کی تعریف فرمائی ہے، جیسا کہ صحیح حلی میں روایت ہے کہ حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبائر کلو ما او عد اللہ علیہ النار، کافی گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے مرتکب ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ گناہ کبیرہ دوسرے عنوان میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کبھی بعض گناہ کبیرہ شمار نہیں کرتے تھے، چونکہ ایک گناہ کبیرہ کے ضمن میں دوسرا گناہ کبیرہ بھی آ سکتا تھا تو دوسرے گناہ کا ذکر نہیں کیا گیا، جیسے کہ عبید بن زرارہ کی روایت ہے جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گناہان کبیرہ کتاب علی میں 7 ہیں: الکفر باللہ و قتل النفس و حقوق الوالدین و کل ربا و بعد البینۃ و اکل مال یتیم ظلما والفرار من الزخف و تعرب بعد الہجرہ۔ قال قلت فہذا اکبر الکبائر؟ قال نعم۔ قلت فکل درہم من مال یتیم اکبر؟
ام ترکل صلاۃ قال علیہ السلام ترک صلاۃ قلت فما ادوت ترک صلاۃ فی الکبائر فقال علیہ السلام ایو شیئن اول ما لا قلت لک قلت الکفر قال علیہ السلام فإن تارک صلاۃ کافر یعنی من غیر علت. کافی کتاب کافی وسائل شیعہ کتاب جہاد صفحہ نمبر 27. نمبر 1 اللہ کے وجود سے انکار کرنا. نمبر 2 کسی نفس محترم کو قتل کرنا. نمبر 3 ماں باپ کو آگ کرنا. نمبر 4 سود کھانا واضح ہونے کے بعد. نمبر 5 ظلم و ستم سے مال یتیم کھانا. نمبر 6 جنگ جہاد سے بھاگ جانا. نمبر 7 ہجرت کے بعد جہالت کی طرف پلٹنا. میں نے عرض کیا کیا یہ سب بڑے گناہوں میں شمار ہیں؟ امام نے فرمایا صحیح ہے. پھر میں نے عرض کیا کیا ظلم و زیادتی سے مال یتیم کا ایک دن میں کھانا بڑا گناہ ہے یا ترک نماز کرنا؟ فرمایا نماز چھوڑنا نسبتاً بڑا گناہ ہے. میں نے پھر پوچھا پھر آپ نے نماز ترک کرنا گناہ کبیرہ میں شمار کیوں نہیں کیا؟ امام علیہ السلام نے پوچھا میں نے پہلے کون سا گناہ کبیر شمار کیا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا سے انکار کرنا. فرمایا نماز ترک کرنے والا کافر ہے یعنی کسی دلیل کے بغیر، کیونکہ تارک صلاۃ کفر باللہ کے ضمن میں آتا ہے، اس لیے آپ نے ترک نماز کا ذکر نہیں فرمایا. اس بیان سے معلوم ہوا کہ معصوم سے ہم تک پہنچی ہوئی احادیث میں مکمل طور پر اور شرح کے ساتھ گناہان کبیرہ کا ذکر نہیں ہے. غرض کوئی روایت ایسی نہیں کہ جو جامع و مانع ہو جس میں گناہان کبیرہ مکمل طور پر اور شرح کے ساتھ تعداد و ذکر ہو اور ہم اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ان کے سوا اور کوئی گناہ کبیرہ ہو نہیں سکتا. چنانچہ صحیفہ حضرت شہزادہ عبدالعظیم حسنی کا ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اس پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے 21 گناہان کبیرہ عمر بن ابیعد کو قرآن مجید سے شمار کر کے بتائے تھے اور وہ اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور روتے ہوئے باہر نکل گئے. اگر سننے کی سکت ہوتی اور صبر سے کام لیتے تو امام علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے. میں قارئین محترم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مطلب اس کتاب میں ان گناہوں کی شرح بیان کرنا نہیں ہے جن کا کبائر میں شامل ہونا مثابت اور مسلم ہے. نہ ہم جو کچھ ذکر کرتے ہیں انہی پر گناہان کبیرہ کا انحصار ہے، بلکہ باقی گناہ جن کے بارے میں کبیرہ ہونا ثابت نہیں ہے مبہم اور مختصر اس کتاب میں ہم لکھ رہے ہیں. ان گناہوں کا صغیرہ ہونا بھی مسلم نہیں ہے، اس لیے صاحبان تقویٰ پر لازم ہے کہ ان تمام مبہم اور مختصر و ذکر گناہوں سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ امکان ہے کہ واقعی یہی گناہ کبیرہ ہوں اور ہم انہیں ثابت نہ کر سکتے ہوں. یہاں تک کہ گناہان کبیرہ کی بحث و بیان شروع کرتے ہیں جن کو صراحتاً بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. عنوان ہے الشرک باللہ. سب سے پہلا گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ پر شرک باندھنا ہے، اور اس کے بارے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت امیر المومنین علیہ السلام و حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام